اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی کوٹ پتلون۔ ناظم جب باندرا میں منتقل ہوا تو اسے خوش قسمتی سے کرائے والی بلڈنگ میں 3 کمرے مل گئے۔ اس بلڈنگ میں جو بمبئی کی زبان میں چالی کہلاتی ہے، نچلے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بمبئی کی زبان میں کھولیاں یعنی کوٹریاں تھیں جن میں یہ لوگ اپنی زندگی جوں توں بسر کر رہے تھے۔ ناظم کو ایک فلم کمپنی میں بحیثیت منشی یعنی مکالمہ نگار ملازمت مل گئی تھی۔ چونکہ کمپنی نئی قائم ہوئی تھی اس لیے اسے 6-7 مہینوں تک 250 روپے ماہوار تنخواہ ملنے کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ اس نے اس یقین کی بنا پر یہ عیاشی کی کہ ڈونگری کی غلیظ کھولی سے اٹھ کر باندرا کی کرائے والی بلڈنگ میں 3 کمرے لے لیے۔ یہ 3 کمرے زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن اس بلڈنگ کے رہنے والوں کے خیال کے مطابق بڑے تھے کہ انہیں کوئی سیٹھ ہی لے سکتا تھا۔ ویسے ناظم کا پہناوا بھی اب اچھا تھا، کیونکہ فلم کمپنی میں معقول مشاہرے پر ملازمت ملتے ہی اس نے کرتا پائجامہ ترک کر کے کوٹ پتلون پہننا شروع کر دی تھی۔ ناظم بہت خوش تھا۔ 3 کمرے اس کے اور اس کی نئی بیاہتا بیوی کے لیے کافی تھے، مگر جب اسے پتا چلا کہ غسل خانہ ساری بلڈنگ میں صرف ایک ہی ہے تو اسے بہت کوفت ہوئی۔ ڈونگری میں تو اس سے زیادہ دقت تھی کہ وہاں کے واحد غسل خانے میں نہانے والے کم از کم 500 آدمی تھے، اور اس کو چونکہ وہ صبح ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، نہانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ یہاں شاید اس لیے کہ لوگ نہانے سے گھبراتے تھے یا رات پالی یعنی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد دن بھر سوئے رہتے، اس لیے اسے غسل کے سلسلے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ غسل خانہ اس کے دروازے کے ساتھ بائیں طرف تھا۔ اس کے سامنے ایک کھولی تھی جس میں کوئی معلوم نہیں کون رہتا تھا۔ ایک دن ناظم جب غسل خانے کے اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا کہ اس میں سوراخ ہے۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی قدرتی درز نہیں بلکہ خود ہاتھ سے کسی تیز آلے کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ کپڑے اتار کے نہانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ روزن میں سے جھانک کر تو دیکھے۔ معلوم نہیں اسے یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر آنکھ اس سوراخ پر جمائی۔ سامنے والی کھولی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک جوان عورت جس کی عمر 25-26 برس کی ہوگی، صرف بنیان اور پیٹی کوٹ پہنے یوں انگڑائیاں لے رہی تھی جیسے وہ ان دیکھے مردوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیں اور اس کی انگڑائیوں کا علاج کر دیں۔ ناظم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس کا پانی سے ادھ بھیگا جسم تھر تھر آ گیا۔ دیر تک وہ اسی عورت کی طرف دیکھتا رہا جو اپنے مستور لیکن اس کے باوجود عریاں بدن کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس سے صاف پتا چلتا تھا کہ وہ اس کا مصرف ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ ناظم بڑا ڈرپوک آدمی تھا، نئی نئی شادی کی تھی، اس لیے بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی سرشت میں بدکاری نہیں تھی، لیکن غسل خانے کے اس سوراخ نے اس کے کردار میں کئی سوراخ کر دیے۔ اس میں سے ہر روز صبح کو وہ اس عورت کو دیکھتا اور اپنے گیلے یا خشک بدن میں عجیب قسم کی حرارت محسوس کرتا۔ چند روز بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ عورت جس کا نام زبیدہ تھا، اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ غسل خانے کے دروازے کے سوراخ سے اس کو دیکھتا ہے اور کن نظروں سے دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مرد غسل خانے میں جا کر دروازے کی درز میں سے کسی ہمسائی کو جھانکے گا تو اس کی نیت کبھی صاف نہیں ہو سکتی۔ ناظم کی نیت قطعاً نیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت کو اس عورت نے جو صرف بنیان اور پیٹی کوٹ پہنتی اور اس وقت جبکہ ناظم نہانے میں مصروف ہوتا اس قسم کی انگڑائیاں لیتی تھی کہ دیکھنے والے مرد کی ہڈیاں چٹکنے لگیں، اس نے اسے اکسا دیا تھا۔ مگر وہ ڈرپوک تھا۔ اس کی شریف فطرت اس کو مجبور کرتی کہ وہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، ورنہ اسے یقین تھا کہ اس عورت کو حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک دن ناظم نے غسل خانے میں سے دیکھا کہ زبیدہ مسکرا رہی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ ناظم اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس دن اس نے اپنے صحت مند ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی، گالوں پر غازہ اور سرخی بھی تھی، بنیان خلاف معمول چھوٹی اور انگیا پہلے سے زیادہ چست۔ ناظم نے خود کو اس فلم کا ہیرو محسوس کیا جس کے وہ مکالمے لکھ رہا تھا، لیکن جوں ہی اپنی بیوی کا خیال آیا جو اس کے دولت مند بھائی کے گھر ورلی گئی ہوئی تھی، وہ اسی فلم کا ایکسٹرا بن گیا اور سوچنے لگا کہ اسے ایسی عیاشی سے باز رہنا چاہیے۔ بہت دنوں کے بعد ناظم کو معلوم ہوا کہ زبیدہ کا خاوند کسی مل میں ملازم ہے۔ چونکہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اس لیے پیروں فقیروں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔
کئی حکیموں سے علاج بھی کرا چکا تھا۔ بہت کم زبان اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز۔ پنجابی زبان میں ایسے مردوں کو کھودا کہتے ہیں۔ معلوم نہیں کس رعایت سے، لیکن اس رعایت سے زبیدہ کا خاوند کھودا تھا کہ وہ زمین کا ہر ٹکڑا کھودتا کہ اس سے اس کا کوئی بچہ نکل آئے، مگر زبیدہ کو بچے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ غالباً یہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی جوانی کی فکر کرے، جس کے بارے میں شاید اس کا شوہر غافل تھا۔ ناظم کے علاوہ اس بلڈنگ میں ایک اور نوجوان تھا، کنوارے تو یوں وہاں کئی تھے، مگر اس میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بھی کوٹ پتلون پہنتا تھا۔ ناظم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی غسل خانے میں سے زبیدہ کو جھانکتا ہے، اور وہ اسی طرح سوراخ کے اس طرف اپنے مستور لیکن غیر مستور جسم کی نمائش کرتی ہے۔ ناظم پہلے پہل بہت جلا۔ رشک اور حسد کا جذبہ ایسے معاملات میں عام طور پر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ لازماً ناظم کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، لیکن یہ کوٹ پتلون پہننے والا نوجوان 1 مہینے کے بعد رخصت ہو گیا، اس لیے کہ اسے احمد آباد میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ ناظم کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ زبیدہ سے بات چیت کر سکتا۔ غسل خانے کے دروازے کے سوراخ میں سے وہ ہر روز اسی انداز میں دیکھتا، اور ہر روز اس کے دماغ میں حرارت بڑھتی جاتی، لیکن ہر روز سوچتا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی شرافت مٹی میں مل جائے گی، اسی لیے وہ کوئی تیز قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ اس کی بیوی ورلی سے آ گئی تھی، وہاں صرف 1 ہفتہ رہی۔ اس کے بعد اس نے غسل خانے میں سے زبیدہ کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے اور زیادہ محبت کرنا شروع کر دی۔ شروع میں اسے کسی قدر حیرت ہوئی، مگر بعد میں اسے بڑی مسرت محسوس ہوئی کہ اس کا خاوند اس کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ لیکن ناظم نے پھر غسل خانے میں سے تانگ جھانک شروع کر دی۔ اصل میں اس کے دل و دماغ میں زبیدہ کا مستور مگر غیر مستور بدن سما گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی انگڑائیوں کے ساتھ کھیلے، اور کچھ اس طرح کھیلے کہ خود بھی ایک نہ ٹوٹنے والی انگڑائی بن جائے۔ فلم کمپنی سے تنخواہ برابر وقت پر مل رہی تھی۔ ناظم نے ایک نیا سوٹ بنوا لیا تھا۔ اس میں جب زبیدہ نے اسے اپنی کھولی کے کھلے ہوئے دروازے میں سے دیکھا تو ناظم نے محسوس کیا کہ وہ اسے زیادہ پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے چاہا کہ 10 قدم آگے بڑھ کر اپنے ہونٹوں پر اپنی تمام زندگی کی تمام مسکراہٹیں بکھیر کر کہے، جناب سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظم یوں تو مکالمہ نگار تھا، ایسے فلموں کے ڈائلاگ لکھتا جو عشق و محبت سے بھرپور ہوتے تھے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں تعارفی مکالمہ یہی آیا کہ وہ اس سے کہے، جناب سلام کرتا ہوں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ زبیدہ کلی کی طرح کھلی، مگر وہ مرجھا گیا۔ اس کو اپنی بیوی کے خوف اور شرافت کے زائل ہونے کے احساس نے یہ بڑھائے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا، اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کچھ ایسی محبت سے پیش آیا کہ غریب شرما گئی۔ اسی دوران ایک اور کوٹ پتلون والا کرایہ دار بلڈنگ میں آیا۔ اس نے بھی غسل خانے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ناظم کے لیے یہ دوسرا رقیب تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد برقی ٹرین سے اترتے وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظم کو اس کی موت پر افسوس ہوا، مگر مشیت ایزدی کے سامنے کیا چارہ ہے۔ اس نے سوچا شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ اس کے راستے سے یہ روڑا ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے پھر غسل خانے کے دروازے کے سوراخ سے اور اپنے 3 کمروں میں آتے جاتے وقت زبیدہ کو انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لاہور میں ناظم کی بیوی کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ اس تقریب میں اس کی شمولیت ضروری تھی۔ ناظم کے جی میں آئی کہ وہ اس سے کہہ دے کہ یہ تکلف اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن فوراً اسے زبیدہ کا خیال آیا اور اس نے اپنی بیوی کو لاہور جانے کی اجازت دے دی، مگر وہ فکر مند تھا کہ اسے صبح چائے بنا کر کون دے گا۔ یہ واقعی بہت اہم چیز تھی، اس لیے کہ ناظم چائے کا رسیا تھا۔ صبح سویرے اگر اسے چائے کی 2 پیالیاں نہ ملی تو وہ سمجھتا تھا کہ دن شروع ہی نہیں ہوا۔ بمبئی میں رہ کر وہ اس شے کا حد سے زیادہ عادی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، آپ کچھ فکر نہ کیجیے، میں زبیدہ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ کو صبح کی چائے بھیجنے کا انتظام کر دے۔ چنانچہ اس نے فوراً زبیدہ کو بلوایا اور اس کو مناسب و موزوں الفاظ میں تاکید کر دی کہ وہ اس کے خاوند کے لیے چائے کی 2 پیالیوں کا ہر صبح جب تک وہ نہ آئے انتظام کر دیا کرے۔ اس وقت زبیدہ پورے لباس میں تھی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کا ایک حصہ ڈھانپے کنکھیوں سے ناظم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا،
मगर कोई ऐसी हरकत न की जिससे किसी किस्म का शुबा होता। चंद मिनटों की रस्मी गुफ्तगू में यह तय हो गया कि जुबैदा चाय का बंदोबस्त कर देगी। नाजिम की बीवी ने उसे 10 रुपए का नोट पेशगी के तौर पर देना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े खुलूस से कहा, बहन, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? आपके मियाँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, सुबह जिस वक्त चाहें चाय मिल जाया करेगी। नाजिम का दिल बाग बाग हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, चाय मिले न मिले, लेकिन जुबैदा तुम मिल जाया करो। लेकिन फौरन उसे अपनी बीवी का ख्याल आया और उसके जज्बात सर्द हो गए। नाजिम की बीवी लाहौर चली गई। दूसरे रोज सुबह सवेरे जबकि वो सो रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझा शायद उसकी बीवी बावर्ची खाने में पत्थर के कोयले तोड़ रही है। चुनाचे करवट बदलकर उसने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद लम्हात के बाद फिर ठक ठक हुई और साथ ही महीन निस्वानी आवाज आई, नाजिम साहब, नाजिम साहब। नाजिम का दिल धक धक करने लगा। उसने जुबैदा की आवाज को पहचान लिया था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। एकदम चौंक कर उठा, दरवाजा खोला। जुबैदा दोनों हाथों में ट्रे लिए खड़ी थी। उसने नाजिम को सलाम किया और कहा, चाय हाजिर है। एक लहजे के लिए नाजिम का दिमाग गैर हाजिर हो गया, लेकिन फौरन संभल कर उसने जुबैदा से कहा, आपने बहुत तकलीफ की, लाइए ये ट्रे मुझे दे दीजिए। जुबैदा मुस्कुराई, मैं खुद अंदर रख देती हूँ, तकलीफ की बात ही क्या है। नाजिम शब ख्वाबी का लिबास पहने था, धारीदार पॉपलिन का कुर्ता और पाजामा। यह अय्याशी उसने जिंदगी में पहली बार की थी। जुबैदा शलवार कमीज में थी। उन दोनों लिबासों के कपड़े बहुत मामूली और सस्ते थे, मगर वो उस पर सज रहे थे। चाय की ट्रे उठाए वो अंदर आई, उसको तिपाई पर रखा और नाजिम के चिड़िया ऐसे दिल को ये कह के धड़काया, मुझे अफसोस है कि चाय बनाने में देर हो गई। दरअसल मैं ज्यादा सोने की आदी हूँ। नाजिम कुर्सी पर बैठ चुका था। जब जुबैदा ने यह कहा तो उसके जी में आई कि जरा शायरी करे और उससे कहे, आओ सो जाएं, सोना ही सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी। चुनाचे वो खामोश रहा। जुबैदा ने बड़े प्यार से नाजिम को चाय बनाकर दी। वो चाय के साथ जुबैदा को भी पीता रहा, लेकिन उसकी कुव्वत हाजमा कमजोर थी, इसलिए उसने फौरन उससे कहा, जुबैदा जी, आप और तकलीफ न करें, मैं बर्तन साफ करा के आपको भिजवा दूंगा। नाजिम को इस बात का एहसास था कि उसके दिल में जितने बर्तन हैं जुबैदा की मौजूदगी ने साफ कर दिए हैं। बर्तन उठाकर जब वो चली गई तो नाजिम को ऐसा महसूस हुआ कि वो थूथा चना बन गया है जो घना बज रहा है। जुबैदा हर रोज सुबह सवेरे आती, उसे चाय पिलाती, वो उसको और चाय दोनों को पीता और अपनी बीवी को याद करके डर के मारे रात को सो जाता। 10-12 रोज ये सिलसिला जारी रहा। जुबैदा ने नाजिम को हर मौका दिया कि वो उसकी न टूटने वाली अंगड़ाइयों को तोड़ दे, लेकिन नाजिम खुद एक गैर मुख्ततिम अंगड़ाई बनकर रह गया था। उसके पास 2 सूट थे, मगर उसने चरनी रोड की उस दुकान से जहां उस फिल्म कंपनी का सेठ कॉस्ट्यूम बनवाया करता था, एक और सूट सिलवाया और उससे वादा किया कि रकम बहुत जल्द अदा कर देगा। गैबल्डियन का ये सूट पहनकर वो जुबैदा की खोली के सामने से गुजरा। हस्बे मामूल वो बनियान और पेटीकोट पहने थी। उसे देखकर वो दरवाजे के पास आई। महीन सी मुस्कुराहट उसके सुर्खी लगे होठों पर नमूदार हुई और उसने बड़े प्यार से कहा, नाजिम साहब, आज तो आप शहजादे लगते हैं। नाजिम एकदम कोहे काफ चला गया, या शायद उन किताबों की दुनिया में जो शहजादों और शहजादियों के अस्कार से भरी पड़ी हैं। लेकिन फौरन वो अपने बर्क रफ्तार घोड़े पर से गिरकर जमीन पर औंधे मुंह आ रहा और अपनी बीवी से जो लाहौर में थी कहने लगा, सख्त चोट लगी है। इश्क की चोट यूं भी बड़ी सख्त होती है, लेकिन जिस किस्म का इश्क नाजिम का था उसकी चोट बहुत शदीद थी, इसलिए कि शराफत और उसकी बीवी उसके आड़े आती थी। एक और चोट नाजिम को यह लगी कि उसकी फिल्म कंपनी का दिवालिया पिट गया। मालूम नहीं क्या हुआ, बस एक दिन जब वो कंपनी गया तो उसको मालूम हुआ कि वो खत्म हो गई। उससे 5 रोज पहले वो 100 रुपए अपनी बीवी को लाहौर भेज चुका था। 100 रुपए चरनी रोड के बज्जाज के देने थे, कुछ और भी कर्ज थे। नाजिम के दिमाग से इश्क फिर भी न निकला। जुबैदा हर रोज चाय लेकर आती थी, लेकिन अब वो सख्त शर्मिंदा था कि इतने दिनों के पैसे वो कैसे अदा करेगा। उसने एक तरकीब सोची कि अपने 3 सूट, जिनमें नया गैबल्डियन का भी शामिल था, गिरवी रखकर सिर्फ 50 रुपए वसूल करे। 10-10 के 5 नोट जेब में डालकर नाजिम ने सोचा कि इनमें 2-4 जुबैदा को दे देगा और उससे जरा खुली बात करेगा। लेकिन दादर स्टेशन पर किसी जेब कतरे ने उसकी जेब साफ कर दी।
اس نے چاہا کہ خودکشی کر لے۔ ٹرینیں آ جا رہی تھیں، پلیٹ فارم سے ذرا سا پھسل جانا کافی تھا، یوں چٹکیوں میں اس کا کام تمام ہو جاتا۔ مگر اس کو اپنی بیوی کا خیال آ گیا جو لاہور میں تھی اور امید سے تھی۔ ناظم کی حالت بہت خستہ ہو گئی۔ زبیدہ آتی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں اب وہ بات ناظم کو نظر نہیں آتی تھی۔ چائے کی پتی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، دودھ سے تو اسے کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن پانی ایسا پتلا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اب وہ زیادہ سجی بنی نہ ہوتی تھی۔ غسل خانے میں جاتا اور اس کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکتا تو وہ نظر نہ آتی، لیکن ناظم خود بہت متفکر تھا، اس لیے کہ اسے 2 مہینوں کا کرایہ ادا کرنا تھا۔ چرنی روڈ کے بزاز کے اور دوسرے لوگوں کے قرض کی ادائیگی بھی اس کے ذمے تھی۔ چند روز میں ناظم کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا جو بہت بڑا بینک تھا فیل ہو گیا ہے۔ اس کی ٹانچ آنے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے کرائے والی بلڈنگ سے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا۔ ایک شخص سے اس نے طے کیا کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے تو وہ اس کو اپنے 3 کمرے دے دے گا۔ اس نے اس کے 3 سوٹ واپس دلوا دیے، چھوٹے موٹے قرض بھی ادا کر دیے۔ جب ناظم غمناک آنکھوں سے کرائے والی بلڈنگ سے اپنا مختصر سامان اٹھوا رہا تھا تو اس نے دیکھا زبیدہ نئے مکین کو، جو شارک اسکن کے کوٹ پتلون میں ملبوس تھا، ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہے جن سے وہ کچھ عرصہ پہلے اسے دیکھا کرتی تھی۔